فلسطین کے خلاف جاری خون آشام جنگ میں اسرائیل کو $3 ارب سے زائد مالیت کا اسلحہ فراہم کرنے والے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں معاونت فراہم کرنے پر 4 بین الاقوامی کمپنیوں کو بین کرنے کا فیصلہ شدید تنقید کی زد میں ہے اور اسے ڈبل سٹینڈرڈ پر مبنی امریکی منافقت قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے حال ہی میں چین کی 3 اور بیلاروس کی ایک کمپنی پر پاکستانی میزائل پروگرام کی تیاری میں تعاون کے الزام پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پابندیوں کی بنیادی وجہ امریکہ کا یہ الزام ہے کہ 4 پاکستانی شہریوں نے ماضی قریب میں ایرانی میزائل کے پرزے حوثی باغیوں کو پہنچائے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی جانب سے جاری سرکاری بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ ان 4 کمپنیوں کو نامزد کر رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل میں ملوث رہے ہیں۔ امریکہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ واضح رہے کہ اب تک خود امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں جنگ کے لیے $3 ارب سے زائد کے ہتھیار مہیا کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 35,000 کے قریب نہتے فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے امریکی ایکشن کے بعد کہا تھا کہ اسلام آباد امریکہ کے حالیہ اقدامات کے حوالے سے آگاہ نہیں، تاہم ماضی میں محض شک کی بنیاد پر فہرست جاری کی گئی یا پھر ان میں شامل اشیاء کنٹرول لسٹ میں شامل بھی نہیں تھیں مگر انہیں حساس سمجھا گیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے برآمدی پابندیوں کے استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک فیکٹ شیٹ بھی جاری کی گئی ہے جس کے مطابق امریکہ نے چین میں قائم شیان لونگرے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ پر پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کی تیاری کے لیے پرزے اور آلات فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس میں فیلمنٹ وائنڈنگ مشین بھی شامل ہے۔ بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ وائنڈنگ مشین کو راکٹ موٹر کیسز تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیانجن 3 ایکٹیو انٹرنیشنل ٹریڈ کمپنی لمیٹڈ نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آلات فراہم کیے۔ امریکہ کے مطابق اسپیس لانچ وہیکل میں استعمال ہونے والے ٹینکوں کی تیاری میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی فیکٹ شیٹ میں چین کی گرینڈ پک کمپنی لمیٹڈ پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ یہ کمپنی پاکستان کی خلائی تحقیق کے ادارے سپارکو کے ساتھ مل کر راکٹ موٹروں کی جانچ پڑتال میں معاون آلات کی فراہمی میں ملوث پائی گئی ہے۔ مزید یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ یہی کمپنی پاکستان کو بڑی راکٹ موٹر آزمانے کے لیے پرزے فراہم کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں MTCR کیٹیگری 1 بیلسٹک میزائل کی پروڈکشن کی جاتی ہے۔ فیکٹ شیٹ کے مطابق بیلاروس میں قائم منسک ویل ٹریکٹر پلانٹ نے پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے خصوصی گاڑیوں کے آلات فراہم کیے ہیں۔ یہ بیلسٹک میزائل کی لانچ سپورٹ پروگرام میں کام آتا ہے جسے پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو فراہم کیا گیا۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ان 4 کمپنیوں پر یہ پابندی اب کیوں عائد کی جا رہی ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں اس کا سادہ سا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امریکہ دنیا میں تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی روک تھام کرنا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ماضی میں بھی بغیر شواہد فراہم کیے ایسی نجی کمپنیوں پر پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں اور ساتھ ہی پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر الزامات بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ کی جانب سے کیے گئے حالیہ اقدامات کی مخصوص تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہمیں ایسے متعدد مواقع پر دیکھنے کو ملا کہ شکوک کی بنیاد اور ایسے موقعوں پر جبکہ مذکورہ اشیاء کسی کنٹرول لسٹ کا حصہ نہیں تھیں لیکن انہیں حساس سمجھ کر پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان برآمدات پر پابندی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے معاملے کو مسترد کرتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی ادارے جو جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے والے قواعد کے کڑے استعمال کا دعویٰ کرتے ہیں نے کچھ ممالک کی جدید فوجی ٹیکنالوجی کی ضرورت کو ختم کر رکھا ہے۔ اس کے باعث ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ، خطوں میں موجود ممالک کی طاقت میں عدم توازن اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے مقاصد اور خطے اور دنیا بھر کا امن اور سلامتی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ادھر سیکورٹی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ دنیا بھر میں عالمی قانون، عالمی ادارے اور عالمی ٹیکنالوجی تک رسائی
जियो पॉलिटिक्स के जेर असर रही है। उन्होंने कहा कि चीन की माशी एक्सपेंशन और वुसअत को रोकने या महदूद रखने की मगरबी ममालिक कोशिश करते रहे हैं। इन पाबंदियों के बाद इन इल्जामात को चैलेंज करने, इसका जवाब देने या फिर इनकी कानूनी चाराजोई की तमाम तर जिम्मेदारी इन चीनी कंपनियों पर है जिन पर ये इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब पाकिस्तान का कई दिहाइयों से यही जवाब रहा है कि इसके स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स पाकिस्तान के मकामी वसाइल से तैयार किए गए हैं। अगर अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से जारी करदा फैक्ट शीट पर नजर डाली जाए तो इसमें सख्त पाबंदियां लगाते हुए कहा गया है कि इन 4 कंपनियों के अमरीका में मौजूद या अमरीकी अफराद की तहवील में मौजूद तमाम तर असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। इन कंपनियों की मिल्कियत रखने वाले अफराद के अमरीका में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी और अमरीकी शहरियों को इनके साथ कारोबार करने से रोक दिया जाएगा। ताहम सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एजाज सैयद ने बताया कि इस पाबंदी की एक वजह रवा साल फरवरी में सामने आने वाली एक खबर से भी जुड़ी है। उन्होंने कहा कि 4 पाकिस्तानी शहरियों पर अमरीका ने ईरानी मिसाइल के पुर्जे हौसी बागियों को पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया था। मोहम्मद पहलवान नामी इस शख्स पर यह इल्ज़ाम फरवरी में लगाया गया था, जबकि इसकी गिरफ्तारी जनवरी में एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ये ऑपरेशन जनवरी के अवाइल में किया गया था, जिसके दौरान 2 नेवी सेलर्स हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद अमेरिका की फेडरल कोर्ट में ये दलाइल दिए गए थे कि पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद पहलवान, जो कि इस वाक़े के अहम मुल्जिम हैं, उनको हथियार पहुंचाने पर 20 साल की सज़ा और कोस्ट गार्ड से झूठ बोलने पर मजीद 5 साल की सज़ा हो सकती है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ये इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि हौसी बागियों को मुबैना तौर पर ईरानी मिसाइल बहरे अहमर के जरिए मिलते रहे। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने कहा है कि ये हथियार या मिसाइल मुबैना तौर पर अमेरिकी जहाज पर होने वाले हालिया हमलों में इस्तेमाल होते रहे। इसी वजह से अमेरिका रवा साल जनवरी से इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए है ताकि हौसी बागियों की किसी किस्म की मदद ना हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।